نبی کریم صلی اللہ
سلام کرنے کا موقع مل جائے گا اور اس طرح ثواب کما سکیں گے۔ تو صرف یہ نیکیاں کمانے کے لیے اس نیت کے ساتھ وہ بازار میں چلے جائے کرتے تھے۔ اور حضرت مسیح موعود علیہ السلام کے صحابہ کو تو اس قدر اس ارشاد کا خیال تھا کہ اسلام کرنے میں پہل کرنی چاہیے کہ آتا ہے کہ بعض صحابہ میں یہ بات پائی جاتی تھی کہ وہ جب دور سے قدموں کی آواز آتی تھی اور ابھی وہ شخص سامنے بھی نہیں آیا ہوتا تھا تو کسی مثال کے طور پہ گلی کے کونے میں اور گلی کے دوسری طرف کوئی کسی کے آنے کی آواز سنائی دی تو اس کو سلام کر دیا، پہلے کر دیا، دیکھے بغیر۔ اور کئی دفعہ ایسے ہوا ہوتا تھا کہ وہ کوئی جانور ہوتا تھا، کیونکہ نظر تو آتا نہیں تھا، صرف آواز آتی تھی، تو سلام کر دیا اور دیکھا تو وہ کوئی جانور ہوتا تھا۔ تو اس طرح ان کو اس نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ارشاد پر عمل کرنے کی لگن تھی اور اس چیز کو اپنانا چاہیے۔ ہم میں سے کئی لوگ ایسے ہیں جو اس چیز کا انتظار کرتے رہتے ہیں کہ دوسرا ہم اسلام کرتا ہے کہ نہیں کرتا، اور پھر بعض اوقات یہ بھی ہوتا ہے کہ اچھا جی دیکھیں فلاں جو ہے وہ اسلام نہیں کرتا، فلاں میں اسلام کرنے کی عادت نہیں۔ تو یہ جتنے اس طرح کے اعتراض کرنے والے ہوتے ہیں وہ بنیادی طور پہ وہ خود سلام نہیں کرتے۔ اگر خود سلام کریں گے تو اللہ جواب دے دے گا، اور اگر خود سلام نہیں کرتے اور یہ امید ہوتی ہے کہ یہ ہم اسلام کریں، ہم نے سلام کیا تو شاید ہماری حیثیت کم ہو جائے گی، تو یہ تو پھر ایک قسم کی انانیت ہے، ایک قسم کا تکبر ہے، اور اللہ کو ایسی چیزیں پسند نہیں۔ اللہ تو ایسی کو پسند کرتا ہے، انکساری کو پسند کرتا ہے کہ انسان عاجزی اور روتنی کے ساتھ اس زمین کے اوپر چلے۔ اللہ تعالیٰ قرآن میں فرمایا کہ انسان تکبر کر کے کیا کر لے گا؟ کیا وہ پہاڑوں کی بلندی کو پہنچ جائے گا؟ کیا وہ زمین کو پھاڑ کے زمین کے اندر چلا جائے گا؟ یہ نہیں ہو سکتا۔ تو تکبر کا انسان کو نقصان ہی نقصان ہے، خدا کی ناراضگی اور ویسے بھی نقصان، لیکن جو عاجزی ہے وہ خدا کو بھی پیاری اور خدا کے بندوں کو بھی پیاری۔ تو اس لیے اس میں پہل کرنی چاہیے اور اسلام کو خوب پھیلانا چاہیے کہ لوگ کہہ دیتے ہیں کہ شروع میں جو ہے وہ لوگ اسلام نہیں کرتے۔ تو یہ بھی ایسی بات ہے جیسے میں نے کہا، اور کئی کہتے ہیں کہ اسلام کیا جائے جواب نہیں دیتے، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ کی صورت میں جواب نہیں دیتے۔ کسی نے السلام علیکم ورحمۃ اللہ کہا تو اس کو بھی ساتھ برکاتوں کے الفاظ کے ساتھ جواب دیا جائے۔ حضرت خلیفۃ المسیح رحمۃ اللہ تعالیٰ سے کسی نے پوچھا کہ آپ یہاں السلام علیکم ورحمۃ اللہ کہتے ہیں، برکاتوں کے الفاظ کم کہتے ہیں، تو آپ نے فرمایا کہ میں اگلے کے لیے بھی موقع چھوڑتا ہوں، اس کو بھی موقع دیتا ہوں کہ وہ برکاتوں کہہ کے زیادہ ثواب حاصل کر لیں۔ تو یہ بھی خود اللہ والوں کے یہ بھی ایک انداز ہوتے ہیں کہ اگر سارا السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ کہہ دیا تو خدا کو اس حکم پہ عمل کیسے ہوگا کہ اس سے بہتر جواب دیتا ہوں۔ ہاں یہ بھی ہے کہ اسی قدر بھی اٹھا دو، لیکن اس سے بہتر اٹھایا جائے تو زیادہ ثواب ملے گا۔ تو بہتر رنگ میں جب کہتے ہیں کہ اٹھایا جائے تو اس میں یہ بھی ہے کہ اگر کوئی سلام کرتا ہے تو جتنی آواز میں اس نے کیا ہے اس سے زیادہ آواز میں، بہتر آواز میں اس کو جواب دینا چاہیے، تاکہ اسے پتہ بھی چل جائے کہ میرے سلام کا جواب بھی واپس آ گیا ہے۔ تو سلام جو ہے اس کا رواج دینا، اس سے محبت بڑھتی ہے، آپس میں پیار بڑھتا ہے، اخوت کا جو رشتہ ہے وہ ترقی پاتا ہے، تو اس کا بہت خیال رکھنا چاہیے۔ حضرت مسیح موعود صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ اس زمانے میں اسلام کے اکثر عمراء کا حال سب سے بدتر ہے۔ وہ گویا یہ خیال کرتے ہیں کہ وہ صرف کھانے پینے اور فسق و فجور کے لیے پیدا کیے گئے ہیں، دین سے وہ بالکل بے خبر اور تقویٰ سے خالی اور تکبر اور غرور سے بھرے ہوئے ہوتے ہیں۔
اگر ایک غریب ان کو السلام علیکم کہے تو اس کے جواب میں وعلیکم السلام کہنا اپنے لیے آر سمجھتے ہیں، بلکہ غریب کے منہ سے اس کلمے کو ایک گستاخی کا کلمہ اور بے باکی کی حرکت خیال کرتے ہیں۔ حالانکہ پہلے زمانے کے اسلام کے بڑے بڑے بادشاہ السلام علیکم میں اپنی کوئی قصر شان نہیں سمجھتے تھے، مگر یہ لوگ تو بادشاہ بھی نہیں ہیں، پھر بھی بے جا تکبر میں ان کی نظر میں ایسا پیارا کلمہ جو السلام علیکم ہے، جو سلامت رہنے کے لیے ایک دعا ہے، حقیر کر کے دکھایا ہے۔ بس دیکھنا چاہیے کہ زمانہ کس قدر بدل گیا ہے۔ ہر شعار اسلام کا تحقیر کی نظر، ہر شعار اسلام کو تحقیر کی نظر سے دیکھا جاتا ہے۔ حضرت فخر مسیح ثانی رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں، اپنے رشتہ داروں اور دوستوں کو سلام کہو جو ان مکانوں میں رہتے ہیں، اور یاد رکھو کہ یہ سلام تمہارے منہ کا سلام نہیں بلکہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے یہ بہت بڑا تحفہ ہے۔ یعنی سلام کا لفظ بظاہر تو بہت معمولی معلوم ہوتا ہے، لیکن ہے بڑے عظیم و شان نتائج پیدا کرنے والا، کیونکہ سلام کے لفظ کے پیچھے خدا تعالیٰ کی طرف سے سلامتی کا وعدہ ہے۔ بس جب تم کسی بھائی کو سلام کرتے ہو تو تم نہیں کہتے بلکہ خدا تعالیٰ کی دعا اسے پہنچاتے ہو۔ فرمایا لیکن میں دیکھتا ہوں کہ عموماً ہمارے ملک میں لوگ اپنے گھروں میں داخل ہوتے وقت السلام علیکم نہیں کہتے۔ یہ بھی اس کا بھی رواج ہونا چاہیے کہ جب گھر میں انسان جائے تو اونچی آواز میں گھر والوں کو سلام کہیں، تو سلام نہیں کہتے، گویا ان کے نزدیک ایک دوسرے کے لیے تو یہ دعا ہے، لیکن اپنے ماں باپ اور بیوی بچوں کے لیے نہیں۔ حالانکہ اللہ تعالیٰ نے تمام مسلمانوں کو یہ حکم دیا ہے کہ جب بھی وہ اپنے گھروں میں جائیں السلام علیکم کہیں۔ اللہ تعالیٰ ہمیں اس خوبصورت تحفے کو زیادہ سے زیادہ پھیلانے کی